الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ما بعد. قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات حاضرین مجلس کے مرحومین جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات۔ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت ہے۔ بعض چیزوں میں رموز اور اسرار پائے جاتے ہیں اور اللہ نے ہر چیز کھول کے نہیں رکھی۔ بعض اہل دل کے لیے، اہل دقت کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے چیزوں کو مخفی رکھا ہے۔ آپ اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے اوپر یہ اگر غور کریں تو ہمارے اندر اللہ نے کچھ راز رکھے ہوئے ہیں۔ توحید مفضل امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد عمر مفضل نے حضرت سے اللہ کے بارے میں دلیل مانگی کہ اللہ ہے، اس پہ دلیل ارشاد فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے وجود پہ 3 طرح کی ایسی دلیلیں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔ یہ ساری کائنات، کچھ روحانی معاملات اور تمہارا بدن، یہ اللہ کے وجود پہ۔ تو میں اپنا چہرہ دیکھو، یہ آنکھیں اس نے کیسی بنائی ہیں، یہ پیشانی پہ اس نے باریک باریک بل کیوں قرار دیے ہیں، پلکیں کیوں ہیں، بھویں کیوں ہیں، ناک کے لتھڑے نیچے کی طرف کیوں ہیں، تمہارے ہاتھوں میں بوروے کیوں ہیں، تمہارے پیر میں نشیب کیوں ہے، سیدھا سیدھا اونٹ کی طرح تمہارا پیر کیوں نہیں ہے، اگر تمہارے 2 پیروں میں درمیان میں وہ نشیبی جگہ نہیں ہوتی تو تمہیں 4 پیروں کی ضرورت ہوتی۔ تو اس نشیبی جگہ نے 2 پیروں کو کم کر کے 2 پیروں میں تمہیں کھڑا کر دیا۔ تو ایک ایک چیز پر نظر رکھنے کی یہ دلیل اللہ کی وجود پر۔ یہ ہمارا ہاتھ ہے، اس میں 5 انگلیاں ہیں اور 14 پورے ہیں۔ یہ گنتیوں میں رات رکھے ہیں۔ تم آج نہیں کل غور کرو گے۔ ایسے ہی قرآن میں بھی ائمہ اہل بیت کی زندگی، انبیاء کی پہلے، پھر ائمہ کی زندگی، ترتیب میں ان میں راز رکھے ہیں، ان کی زندگیوں میں اسرار ہیں، ان کی زندگیوں میں رموز ہیں۔ مثلاً کل شاید سامرہ میں یہ جملہ ہوا تھا کہ 4 چیزوں کے بارے میں تو ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اس میں کیا راز ہے۔ قیامت کے بارے میں ہمیں اللہ نے علم ہم سے لے لیا، ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔
ہم شب قدر کے بارے میں نہیں جانتے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسم اعظم کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ کہا گیا اتنا پڑھو فلاں چیز، یہ کام اتنا کرو تو تمہیں اسم اعظم مل جائے گا۔ اسم اعظم کو ہم نہیں جانتے۔ میرے مولا جا رہے ہیں ایک سفر پر، تو ایک یہودی مسافر حضرت کو نظر آیا، حضرت نے اسے آواز دی، وہ قریب آیا، حضرت نے اس کا ارادہ پوچھا، اس نے منزل بتائی۔ حضرت نے فرمایا میری منزل تمہاری منزل کے قریب ہے، تنہا سفر کرنا اچھا نہیں ہے، تم میرے ساتھ اور میں تمہارے ساتھ، ہم سفر رہے گی۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں دریا کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے، بڑا پانی جہاں سے بہ رہا تھا اس کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے راستہ زیر آب آ گیا تھا۔ مولا کو اور اس کو اس پار جانا تھا اور راستہ ڈوبا ہوا تھا۔ اس یہودی نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی، دریا پر پھیلائی، پانی پر پھیلائی، اور اس چادر کے اوپر پیر رکھتا ہوا اس طرف چلا گیا، یعنی وہ چادر ایک پتھر کی طرح ہو گئی۔ اس طرف جا کے کہتا ہے کہ میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کیسے آئیں گے؟ حضرت نے اپنے دلدل سے فرمایا کہ تم بغیر چادر کے پیر پانی پہ پیر رکھو۔ مولا کا بوڑھا دلدل پانی پہ پیر رکھتا ہوا اس طرف چلا گیا، جہاں جہاں وہ سم رکھتا تھا وہ جگہ پتھر ہو گیا۔ وہاں جانے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ وہ اسم اعظم تو وہ کہنے لگا میں تو چادر ڈالنا پڑی، مجھے کچھ پڑھنا پڑا اور پھر میں اس طرف آیا ہوں، آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ اس پار آ گئے، آپ نے کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو تم پڑھ رہے تھے، وہ جو تم پڑھ کر چادر پھیلا کر اس طرف آ گئے، اس طرف آ گئے، وہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگا کہ آخری نبی کے مسیح کا نام۔ جس کا نام پڑھ کر تم دریا عبور کرتے ہو وہ صاحب نام میں علی ہوں۔ ہم اس میں اعظم کو نہیں پہچانتے کہ اس میں اعظم کیا ہے۔ ہمارے وطنوں میں ایک نام کچھ لوگ، ایک لفظ کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں، انہیں اس لفظ کا پتہ نہیں ہے۔ لفظ ہے مقصر۔ اللہ، رسول اللہ، مولا علی اور ائمہ اہل بیت کے باب میں اللہ نہ کرے کوئی مقصر ہو، اور جو مقصر ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مگر قاصر ہم سب ہیں۔ قاصر اور مقصر میں فرق۔ مقصر وہ ہے جس پر حقیقت عیاں ہو جائے اور انکار کرے، اور انکار ہی نہیں کرے، یعنی انکار کرنے والا مقصر ہے، لیکن کوئی ایسے شیطان ہے کہ جو نہ صرف انکار کرنے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی منکر بنا دے۔ یہ جو مقصر ہے نا، یہ جامعہ کے اندر ہے کہ یہ مولا نے اس میں لعنت کی ہے، مگر ہم سب قاصر ضرور ہیں، یعنی ہمارے بس کی نہیں ہے۔ قاصر اور مقصر میں فرق یہ ہے کہ جس تک بات روشن ہو جائے اور وہ انکار کرے یا مخالفت کرے، تو مجھے تو نہیں لگتا پاکستان کے اندر کس پر بات روشن ہوئی ہے، اور یہاں ہمارے وطنوں میں کس پہ علی روشن ہو گئے، اور پھر تو جب روشن نہیں ہوئے تب یہ حال ہے۔ تو ہم قاصر ہم سب ہیں، یعنی ہم کوتاہی کرنے والے، یعنی ہمارے بس کی نہیں ہے، ہم سے پتھر اٹھ نہیں رہا۔ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے سلمان چاہیے، اور زندگی میں ایک مرتبہ سلمان نے یہ ولایت علی کا پتھر اٹھایا تھا، 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، ایسے گم ہو گئے تھے ایک عجیب اور حسین روحانی وادی میں کہ انہیں احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، یعنی اپنی فکر ہی نہیں تھی مجھے۔ اسرار پروردگار میں ایک راز قیامت، ایک شب قدر، ایک اسم اعظم، اور ایک اللہ کے رازوں میں راز ہے جناب زہرا کی معرفت۔
کہ بیوی کا وجود کیا ہے، حقیقت کیا ہے بیوی کا وجود کی۔ ان رازوں میں ایک راز امام حسین ہے جن کو جاننے کے لیے کچھ اقدامات کی چاہیے، کچھ تیاری چاہیے اور کچھ محنت چاہیے، اور جو جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنا وہ راز مل جاتا ہے۔ اور کریں کہ یہ زمین جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ کائنات میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ مقدس زمین ہے، یعنی یہ پوری زمین اٹھا کر جنت میں رکھی جائے گی۔ نجف کو یہ فضیلت، مکہ اور مدینہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جو بات سمجھنا چاہتے ہیں وہی سنیں، جو الجھنا چاہتے ہیں ان کو پھر ممبر کے بعد اس سے بات کریں۔ ہم جب کہہ رہے ہیں نا مکہ مدینہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے تو فوراً دماغ نہیں لے جاؤ اس بات کی طرف کہ ہم سنی شیعہ کی بات کر رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ ہم یہ سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تم نے مکے کو سنی بنا دیا، مدینے کو سنی بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ اور کربلا کو شیعہ بنا دیا۔ یہ تو ہم لوگوں کے ہماری الجھنیں ہیں، یہ ہماری الجھنیں ہیں۔ ایک بہت بڑا کام ہے پاکستان میں، کہنے لگے کہ جی تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں بنانے دیتے۔ تو میں نے کہا جی میں گیا تھا تو میں نے وہاں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی تہران کیا پورے ایران میں شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے لے یہ کیا بات ہوئی؟ ہزاروں مسجدوں کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں وہ شیعوں کی مسجد ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ایک ایرانی سے پوچھا کہ ایران میں شیعوں کی مسجد ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایران میں تو شیعوں کی مسجد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ کیا کہنا کہ یہ شیعوں کی تو نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے مسجدوں کو بھی سنی شیعہ بنا دیا، ہم نے شہروں کو بھی سنی شیعہ بنا دیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے ان نوکروں میں سے ہوں کہ میں قصداً ارادتاً ڈھونڈ کے اہل سنت کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں اور اسی ولیے میں رہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جی سنی شیعہ مسجد ہے؟ اگر کوئی اہل سنت میں جس مسجد میں نماز کی توفیق مجھے ہوتی ہے، ایک دن ایک نمازی آئے کہنے لگے جی پہلی صف کے اندر تو سنی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میرا بس چلے تو میں اپنے مصلی کو نہ بٹھا دوں، تمہیں کیا پریشانی ہو رہی سنی بیٹھے؟ اگر وہ پہلی صف میں بیٹھے ہیں یا دوسرے صف میں بیٹھے ہیں وہ ان کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے آئے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ ایسے ہی ہمیں انہیں ان کی مسجدوں میں چندہ دینا چاہیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ان کی مسجدوں میں چندہ دیں گے وہاں تو وہ تکفیری باتیں سکھائیں گے۔ میں نے کہا تمہارے پیسے مل جائیں گے تو وہ مسجد حلال ہو جائے گی۔ پیسے ڈالو ان کی مسجدوں میں، پیسے دو، چندہ دو۔ روڈ پہ چلتے ہوئے ہم ان کے یہاں نماز تو پڑھ لیں گے، چندہ نہیں دیں گے۔ یہ جو فرض کیجیے جو پیٹرول پمپس کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں یا اور مسجدوں کو چندے مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ گھٹنے یہ الجھنے غیر ضروری، جو ضروری ہیں وہ تو جو شناختی کارڈ کے مسئلے وہ تو رہیں گے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو غیر ضروری خامخواہ کی باتیں ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ مکہ اور مدینہ بھی، جسے میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں احادیث کربلا کی عظمت کے بارے میں۔ نعرہ تکبیر! ان احادیث میں ایک حدیث کا پیغام یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ روزانہ کربلا کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت حسین پہ صلوات پڑھیں۔ ہم تو بات کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، بے شک اردو کے خلاف کرتے ہیں۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے درویش حسین کعبہ ہے اور ہم طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے رازوں میں ایک راز یہ کربلا کی زمین، یہاں کا ذرہ ذرہ، یہاں کا چپا چپا ایک خاص کیفیت ہے۔ پوری زمین کو جنت پر رکھا جائے۔ یہ امام حسین جنت میں سو رہے ہیں، ہم اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
میں یہ کہہ دوں کہ معراج اگر زمین پر رہتے ہوئے ممکن ہے تو اسے کربلا کا ہے۔ دید چاہیے، دل چاہیے۔ ایک سلوات پڑھیں گے۔ جی بس بتایا گیا کہ جلوس اس ہوٹل سے جلوس نکلنے والا ہے، یہاں سے بھی جلوس نکلے گا، یہ سارے ہوٹلوں سے جلوس بن کر گلی گلی سے جلوس نکل کے ایک بڑا جلوس بنے گا جو پھر حرم جائے گا اور کربلا کا گشت کرے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ فضائل کا وقت نہیں رہا، مگر جو میں پڑھ رہا تھا وہ بھی ایک ہی ہدف ہے کہ ہم اس زمین کی قدر کو جانتے ہوئے یہاں رہیں، اور یقیناً اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا ہے اور ہم آئے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے ہم جیسے تھے ویسے واپس نہ جائیں، جیسے تھے ویسے ہی واپس اگر چلے گئے تو گویا ہم اپنا نقصان کر کے چلے گئے۔ آپ لوگ ٹریننگوں پہ جاتے ہیں، شخصیات بیٹھی ہیں، افسران بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو ٹریننگوں پر لے جایا جاتا ہے، تو جب آپ ٹریننگ سے واپس آتے ہیں تو کیا ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے پہلے تھے؟ فوراً آپ کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، آپ کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، آپ کے سہولتیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، آپ کو کام بھی زیادہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اب ٹریننگ کر کے واپس آیا ہے، اس کی ٹریننگ پوری ہو گئی ہے، اب اس کی پوسٹنگ کوئی دینی ہے اسے، اور ٹریننگ کے مطابق پوسٹنگ دی جاتی ہے کہ کیا پڑھ کر آئیں گے۔ ہمیں کربلا میں 2 دن رکھا جائے، 6 دن رکھا جائے، جتنی دیر ہم یہاں آئے ہیں قسمت کی وجہ سے، جو ہماری قسمت میں ہے، یہ ہم ٹریننگ کے لیے آئے ہیں، اور پھر واپس جانے کے بعد ہم سفیر کربلا بنیں گے۔ ہماری میں اپنی بہنوں سے، بچیوں سے، ہمارے گھروں میں ہمارے رویے بدل جائیں گے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہمارا آفسوں میں، اداروں میں ہمارے رویے بدل جائیں گے۔ ہم سے کوئی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ تم اب وہ نہیں رہے، تم اب کربلائی ہو، تم اب کربلا سے لوٹ کر آئے ہو، ہمارے رویوں سے یہ محسوس ہونے لگ جائے، تب تو امام حسین کی نوکری اور ٹریننگ ہماری پوری ہوگی۔ اور جو مالک ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کب بار بار جب بلائے تو ایک دعا ضرور یہاں کر کے جائیے گا کہ مولا میں یہ آخری سلام کرنے نہیں آیا، اگر ذائقہ آ گیا نا کربلا کی زیارت کا، اگر ذائقہ بحال ہو گیا، ٹیسٹ بحال ہو گیا، تو ہمارا دل ہی نہیں لگے گا، ہم کہیں گے جی ہر 6 مہینے بعد کربلا، پھر اور ہمت کریں گے کہ نہیں میں 3 مہینے بعد کربلا۔ اس قافلے میں بھی میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، گروپ کا حصہ نہیں ہے وہ، یعنی اللہ محض کے والنٹیئر نہیں ہے، اور 10 لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی حیثیتوں کے مطابق اپنا ملٹیپل ویزا لگوایا ہوا ہے عراق کا، ان کا ویزا 1 سال کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ رات کو بیٹھے تھے، امام حسین یاد آئے، رات کو 2 بجے فون ملایا ٹریول ایجنسی والوں کو، کل کوئی فلائٹ جا رہی ہے؟ اس نے کہا کل صبح فلائٹ جا رہی ہے، معلومہ 2 گھنٹے پہلے طے کیا، مثلا 2 بجے رات طے کیا، صبح 10 بجے کی فلائٹ لے کے نجف اتر گئے، پہلے بابا کو سلام کیا، ان سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے بیٹے کے پاس چلا جاؤں، اور پھر کربلا آ گئے، اور کربلا میں پہلے حسین کے دروازے پر آ گئے۔ حسین کا دروازہ مولا عباس کو کہتے ہیں، مولا عباس امام حسین کا دروازہ ہے، جسے حسین تک پہنچنا ہے اسے پہلے دروازے پر آنا۔ تو پہلے حضرت عباس کو سلام کیا، مولا سے اجازت مانگی، مولا آپ کی اجازت ہے کہ میں بارگاہ قدسی میں چلا جاؤں، میں اس مقدس بارگاہ میں چلا جاؤں، اور مولا عباس تو بیٹھے اس لیے کہ سب کو حسینی بنائے، فوراً اجازت دیتے ہیں جاؤ میرے مولا کو سلام کرنے جاؤ۔ اور جب ہم امام حسین کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں
تو ہمیں سب سے پہلے باہر دروازے کے ساتھ یعنی اندر جانے کے بعد زری کے دروازے سے پہلے ایک سرخ لائٹ نکلتا ہوا ایک مقام نظر آتا ہے، لال رنگ کی روشنی نکل رہی ہوتی ہے اور جالی لگی بھی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں زہرا کا لال ذبح کیا گیا۔ حسین مولا کی قتل گاہ ہے، آپ کا سب کا ہمارا علیحدہ علیحدہ حال ہے، کوئی کیسے بیان کرتا ہے کوئی کیسے، مگر وہاں پہنچ کر دل ایک مرتبہ ٹوٹنے لگتا ہے، اور اگر تھوڑا تھوڑا سا غور کرنا شروع کریں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں زہرا نے رات میں آ کر اپنے بچے کے لیے جگہ کو آمادہ کیا، یہ وہی جگہ ہے جہاں جناب زہرا شب عاشور بھی، شام غریبہ میں بھی روتی رہی، یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک لاشے پر پتھر پڑے ہوئے تھے، تیر لگے ہوئے تھے، نیزے لگے ہوئے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں زینب نے گھٹنے ٹیکے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں جناب زینب نے بیٹھ کر بھائی کا کٹا ہوا سر، بھائی کا بریدہ اور قطع اور ٹکڑے ٹکڑے بدن چکر کاٹنے لگی امام حسین کے لاشے کے گھر، جنہوں نے رونا چاہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا۔ مجھے کل ایک بچی کہہ رہی تھی قافلے میں کہ مجھے رونا نہیں آتا، تو میں نے کہا جب سب رو رہے ہوا کرے نا تو اس وقت تو وہاں مولانا سے کہا کرو مولانا مجھے ایک آنسو دے دے، جب سب رو رہے ہو نا تو اس وقت امام سے آنسو مانگا کرو۔ جناب زینب نے اسی جگہ امام حسین کے لاشے کے گھر چکر کاٹے تو امام سجاد نے پوچھا کہ اماں کیا کر رہی ہیں؟ فرمانے لگی کبھی بھائی آ جاتی تھی کبھی سلا لے، کبھی بھائی کبھی سلا لے۔ پوچھا کہ اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمایا ساری جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بہت سارے سارے، مگر جناب زینب کو ساری جگہ ڈھونڈ رہی ہے، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر وہیں بیٹھ کے مدینے کی طرف رخ کیا، بہار دی صلی علیہ یا رسول اللہ ملک السماء، یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے آپ کا سلام بھیجتے ہیں، وہاں کا حسین یہ ہے وہی حسین جسے زمان چساتے تھے، یہ ہے وہی حسین جسے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے، یہ ہے وہ حسین جس کے پیر آپ کے سینے پہ آتے تھے، جسے آگ اور خون میں بلدان کر دیا، مقتول الآداب جس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ دل بھری کیفیت میں اور ایک مرتبہ روتی بھی جناب زینب بھری ہوئی آواز میں فرمایا اے نانا آپ کے بچے کو مار دیا اور آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں اسیر بنائی گئی، اللہ لعنت یا حسین